اچھا، آج کل جو بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں اموات کم ہوئیں اور برطانیہ میں اموات زیادہ ہوئیں، ہوا کچھ ایسے کہ تقریباً 18,000 بندہ مر چکا ہوا آج انگلینڈ کے اندر جو نظام ہے کیئررز کا، اس نظام میں جو تعطل آیا، جو سسپینشن آئی اور جو لوگ نہیں پہنچ سکے اس سے موت ہوئی. وہ کس طرح ہوئی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ہوا کچھ اس طرح کہ فرض کیا کہ ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر کوئی 10 قسم کے پیشنٹ ہیں جن کو ڈیلی بیسس پہ کیئر کی ضرورت ہے. اب ایک کیئرر لڑکی یا لڑکا، ان کی کوئی بیسک ڈگری نہیں ہوتی، ایک بیسک ٹریننگ ہوتی ہے جو وہاں کی لوکل کونسل کو دیتی ہے. فرض کیا پیشنٹ ایکس، اس کو دن 12 بجے ایک آپ نے شوگر کی گولی دینی ہے، ٹھیک. اچھا، وہ خاتون آئی، اس نے آ کے دوائی دی، 5 منٹ نے اس کو ہیلو ہائی کی، وہ اگلے گھر میں چلے گئی. وہاں گئی، وہاں جا کے کسی کو چائے گرم کرنی تھی، وہ کیٹل اس نے آن کی، چائے بنا کے دے دی، کہانی ختم ہو گئی. اچھا، اتنے ہی 2 گھنٹے کے اندر اس نے کوئی 10 پیشنٹ دیکھ لی. اور یہ سب چیزیں پرسکرائب ہوتی ہیں جو کون سی طرف سے اس کو ملتی ہیں کہ آپ نے جا کے ان بندوں کو ڈیلی بیسس پہ وزٹ کرنا، اور ان کے پیسے لیتے ہیں وہ لوگ. اچھا، جیسے ہی کورونا سٹارٹ ہوا تو جو کیئررز تھے وہ ان پیشنٹ کے پاس نہیں پہنچ سکے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو یہ پیشنٹ مرے ہیں ان میں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو وینریبلس تھے. وینریبلس وہ لوگ پیشنٹ جن میں ڈسیبلڈ تھے، نابینا تھے، چل نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، گونگے تھے. یہ لوگ جو اپنی دوائی خود نہیں کھا سکتے، ٹھیک، جو لوگ خود چائے نہیں بنا سکتے، جو لوگ اٹھ کے جا کے اپنی پینشن نہیں لے سکتے، ان کے پاس مدد نہیں پہنچ سکی، وہ کیئر نہیں پہنچ سکے، تو وہ لوگ ایمبولینس کس طرح کال کرتے، ان کی اموات ہو گئی. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں میں. جیسے آپ کو پتا کہ میں نے تو 15-16 سال میں نے انگلینڈ میں گزارے ہیں، اور اس ہب میں گزارے لنڈن میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے. بہت ٹائم گزارا میں نے وہاں پہ، اور آپ یقین کریں میں جب پہنچنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے کے چلتا ہوں بیک گراؤنڈ میں. ہوا یہ کہ نومبر میں انگلینڈ کے اندر کلائمیٹ چینج کے اوپر کچھ اسٹرائک ہوئی. ان لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ریبیلینس. اچھا، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہوا بازی ہے اس کا ڈیوریشن کم کر دیا جائے، جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں ان کو ان کی اجازت نہ دی جائے، اور لنڈن کے اندر اور یو کے اندر پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کو بند کر دیا جائے اور ہائبرڈ کارز یا الیکٹرک کارز کے اوپر لوگ آ جائیں. اچھا، ان لوگوں نے 30 دن اسٹرائک کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ مدر آف ڈیموکریسی ہے، وہاں پر جمہوریت کی آواز کو نہیں دبایا جاتا. ایک اچھے منظم طریقے سے اسٹرائک ہو سکتی ہے. ان لوگوں نے اسٹرائک کی. 30 دن کے بعد لوگوں کے سر پہ جوں تک نہیں رنگی اور یہ لوگ گھروں میں چلے گئے. کچھ اریسٹ بھی ہوئے، لیکن وہ اب چارجز ہو گئے تھے. خیر، بات ختم ہو گئی. سون اور لیٹر دسمبر کے اندر، مجھے اس طرح یاد ہے کہ دسمبر میں انگلینڈ سے پاکستان آیا، چھٹی ہے 2 ہفتے کے لیے. تو میں نے ایک پیشنٹ دیکھا، دسمبر تھا میرا، نہیں جنوری تھا میرے خیال سے. میں نے ایک پیشنٹ دیکھا، چائنا میں اس ٹائم ہو چکا ہوا تھا کرونا وائرس ووہان کے اندر، اور انگلینڈ کے اندر ایک پیشنٹ جو کہیں باہر ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا وہ آیا. تو ہمارے لیے ایک بڑی بات تھی یار کہ ایمبولینس کو ایئرپورٹ ایتھرو کے اندر لے کے جا رہے ہیں. اس بندے کو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور بٹھا کے اس کو ایک کوارنٹائن سینٹر میں لے کے آ رہے ہیں. ایک پیشنٹ تھا. اچھا خیر، اس ٹائم میں بھی واپس آیا، کوئی ایسی بات نہیں. 2 ہفتے میرے پاس چھٹی تھی، میں واپس چلا گیا انگلینڈ. جب میں پھر واپس آیا، میں اس ٹائم تک بھی حالات بالکل خراب نہیں تھے. یہ حالات خراب ہوئے ہیں فیبرری کے بعد. تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں چیزوں کے بارے میں کہ شاید جو بات کی باتیں جب ویکسینیشن بنے گی، سائنٹسٹ پہ کام کریں گے. لیکن بیک ٹو دا پوائنٹ جو میں نے بھی آپ کو بات کی ہے ریبیلینس کی اور کلائمیٹ چینج پروٹیسٹ کے اوپر. دنیا میں گلوبل وارمنگ ہو رہی تھی. انٹارکٹیکا میں اس سال گرمیوں کا ٹیمپریچر 30 تک چلا گیا، حالانکہ وہاں پر سال کے 12 مہینے برف رہتی ہے. انگلینڈ میں موسم دسمبر میں شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، جنوری میں شدید برف باری ہوتی ہے، فیبرری میں بارشیں ہوتی ہیں، اور مارچ میں جا کے موسم تھوڑا سٹیبل ہونا شروع ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اب پاکستان میں موت کیوں کم ہے؟ اچھا، جو امیون سسٹم کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو جو ویکسینیشن آئے گی، سائنٹسٹ پہ کام کریں گے تو دیکھیں گے. انگلینڈ کے اندر 2 کمرے 3 کمرے، اور ان کمروں میں وینٹیلیشن نہیں ہے. ہمارے ہاں وینٹیلیشنس کا سسٹم ہے، ہوادار ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ آ سکتے ہیں. اس ملک کے اندر اگر آپ پیشنٹ ہیں
تو یا تو آپ کو خود ہی ہاسپٹل چلے جانا ہے یا انلیس ایمبولینس آپ کو لے کے جا سکے. جب یہ مسئلے پیدا ہونے شروع ہوئے, ایمبولینس کی شارٹیج ہو گئی, نرسنگ سٹاف کی شارٹیج ہو گئی, کیئر تو واقعی ہی نظر نہیں آئے, تو یہ اموات کی شرح ڈبل ہونا شروع ہو گئی. اس کا اقدام انہوں نے کیا کیا, جس بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ اقدام کیا کیا. انگلینڈ ایک ڈیولپ کنٹری ہے, ایک ترقی یافتہ ملک ہے, ٹھیک. اس کے وزیر اعظم نے اسی وقت اعلان کیا کہ جس کا اگر بزنس ختم ہو گیا ہے یا جو بندہ نوکری سے فارغ ہو گیا ہے, اس کو ہم اگلے 3 مہینے تک 80% اس کی بیسک سیلری کا دیں گے. بورس جانسن پہ بہت کرٹیسزم ہوئی ہے جب وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن کے آیا, اور بریکسٹ جب ہوئی اس پہ بہت کرٹیسزم ہوا, لیکن جب اس نے یہ اقدام کیا تو اب تک اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوئی. اور پوری دنیا کے اندر آف دا ریکارڈ ہے. آپ سوچا کرتے اسٹیٹکس کو, امریکہ نے بھی بعد میں امداد کا اعلان کیا, انگلینڈ میں بورس جانسن واز دا فرسٹ پرسن کہ اس نے یہ اعلان کیا اس چیز کو. اس سے ہوا کیا, لوگوں نے احتیاط کی, کیونکہ لوگ گھبرا گئے تھے یار کہ ہماری نوکری چلی جائے گی. کچھ لوگ وہاں پہ سیلف امپلائڈ ہیں, پلمبر ہیں, الیکٹریشین ہیں, گارڈنرز ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, جن کا سیلف امپلائڈ کام تھا, وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یار کہ اب ہم جو جاب کر رہے ہیں ان کو تو 80% گورنمنٹ دے دے گی, تو ہم کیا کریں گے. نہیں, ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ جو سیلف امپلائڈ ہیں ان کے لیے بھی میں کروں گا. اس سے ہوا یہ کیا, اس سے ہوا یہ کہ لوگوں نے احتیاط کرنا شروع کر دی, لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے. مارکیٹس کا انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. خوراک کی قلت کم ضرور ہے, لیکن خوراک وہاں پر پہنچ رہی ہے, اور ان خصوصی لوگوں کے لیے وینریبل لوگس جن کی اموات زیادہ ہوئی ہیں, اب ان پہ حکومت اور بھی کام کر رہی ہے. رہی بات پاکستان کی, تو امیون سسٹم کی بات گاڈ نوز کہ وہ ٹھیک ہو کہ جی وہ امیون سسٹم ہمارا اچھا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو حفاظتی ٹیکے ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں لگائے تھے, اس میں ٹی بی میں جو وی جی ویکسین ہے میرے خیال سے وہ جاپان, امریکہ, انگلینڈ اور یورپین کنٹریز ان میں بین ہے. کیوں, ان لوگوں کا کنسیپٹ تھا کہ جی جو پاکستان یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, انڈیا, بنگلہ دیش, ان لوگوں میں ٹی بی کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, تو یہاں پر ویکسینیشن, ہمارے یہاں تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن آج کی جو خبر BBC کی آج کی بریکنگ نیوز ہے, اور جس سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, اللہ کرے کہ یہ کام انگلینڈ میں یہ چیز ہو جائے اور پوری دنیا میں ہو جائے. کیونکہ انگلینڈ صرف اپنے لیے نہیں بنانا, کیونکہ میں نے اتنا ٹائم وہاں گزارا ہے 15-16 سال, ہیومینٹی کے لیے لوگوں نے بہت کام کیا. ابھی پچھلے ہفتے انہوں نے ایک امداد کا اعلان کیا پاکستان کے لیے, حالانکہ کرائسس ان لوگوں میں پاکستان سے 100 گنا زیادہ موت ہو چکی, مے بی مور دین دیٹ. آج کی خبر ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ویکسینیشن کا ٹرائل کل, میرے خیال عموماً جمعرات ہے, تھرسڈے کو کل ٹرائل ہونے جا رہا ہے. اللہ کرے. میں تو آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اگر یہ ٹرائل کل کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس ٹرائل کے 6 مہینے تک ایفیکٹس نظر آئیں گے. اگر ٹرائل کامیاب ہو جاتا ہے تو موسٹ پرابیبلی ہمارے پاس گیم چینجر آ جائے اور ہم چیزیں بہتر ہو جائیں. تو یہ کچھ تھوڑا سا آپ کو میں ریویو دینا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا کنسیپٹ کلیئر ہوں کہ پاکستان کے اندر اموات کم ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ کو میں صحیح بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم نیرلی 3 سے 4 ہزار بندہ, برٹش نیشنل بندہ, میں باقی ملکوں کی بات نہیں کر رہا, میں انگلینڈ کی بات کروں جہاں ہم نے اتنا ٹائم گزارا ہے, اس ٹائم ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی جیسے ہی ہم فلائٹیں کھلے ہم پاکستان آ جائیں. کیوں, یہاں پر حالات بہت بہتر ہیں وہاں سے. ہمارے ہاں لاک ڈاؤن شروع کر دی ہے اور ختم ہو جاتا 5 بجے, ٹھیک. انگلینڈ کے اندر اسٹور جو ہیں, جو لوکل, ہم جس طرح آپ کا بازار ہے, جس طرح فرض کے ایک بازار ہے, لیاری بازار ہو گیا, زینا مارکیٹ ہو گئی, لاہور کا آپ کا مین بولیورڈ ہو گیا, اسلام آباد کا آپ کا جناح سپر ہو گیا. یہ میں بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں, ایک ایگزامپل دینے کے لیے, ایک عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو چیزیں آپ کو ڈیلی روٹین میں ملنی ہے وہ دکان سوموار سے لے کے ہفتے تک, یعنی کہ منڈے ٹل سیٹرڈے, وہ دکانیں ویسے 6 بجے بند ہو جاتی ہیں, اور سنڈے کو 1 گھنٹہ لیٹ کھلتی ہیں اور 5 بجے بند ہو جاتی ہیں. ہم لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہیں, دکانیں 5 بجے بند ہو جاتی ہیں, لوگوں کو جلدی سامان لینا پڑتا ہے. وہ لوگ اس چیز کو آلریڈی یوزڈ ہوئے ہیں کہ انہوں نے 6 بجے دکانیں ویسے ہی بند کرنی ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب ان لوگوں کے پاس جو مائنورٹیز تھے, لائک مسلم کمیونٹی, اور کچھ جو مائنورٹیز ہیں لائک بنگالیز ہیں, سہیلیز ہیں,
انڈینس ہیں, نیپالی ہیں, I mean وٹ ایور, جو منورٹیز جو تھے لوگ, ان لوگوں کو مشکلات بہت ہوئی. ان لوگوں نے کیا پریفر کیا, جو میں آپ کو ریئلٹی کی بات بتا رہا ہوں, ان لوگوں نے کیا پریفر کیا کہ ٹکٹ کراؤ اور اپنے آبائی ملک میں آ جاؤ. کیوں؟ یہاں پر آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست احباب آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. وہاں پر یہ چیز نہیں ہے, وہاں پر ساری چیز برڈن گورنمنٹ کے اوپر ہے. کے اندر میں آپ کو اور اس کے بارے میں معلومات دوں گا کہ کیا چیزیں اور بہتری کی طرف آ رہی ہیں اور آپ لوگ کیا چیز بہتر کرنا چاہ سکتے ہیں, کیا چیز کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ.